میری درخواست ہے عہد حاضر کے معروف شاعر جناب متین امروہی سے کہ آپ پروفیسر گوپی چند نارنگ کی خدمت میں تہنیتی کلام پیش فرمائیں۔ جناب متین امروہی صاحب۔ السلام علیکم۔ صاحب سرد کی اجازت سے، قدوہ صاحب کی اجازت، سب سے پہلے تو میں دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں اس یوم ولادت کی قبلہ نارنگ صاحب کو، اور بقول غالب کے تم سلامت رہو 1000 برس، ہر برس کے ہوں دن 50,000۔ اس کے بعد میں شکر گزار ہوں آپ غالب انسٹیٹیوٹ کے اراکین کا، ڈاکٹر عزیز صاحب کا، قدوائی صاحب کا، جنہوں نے اس عظیم الشان محفل میں مجھے شرکت کا موقع دیا، اور گوپی چند نارنگ صاحب کی شان میں تو میں یہی عرض کر سکتا ہوں۔ میری نظم کا عنوان ہے گلہائے سخن، پدم بھوشن عزت مآب عالی جناب پروفیسر گوپی چند نارنگ صاحب کی خدمت میں منظوم گلہائے سخن پیش ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ عرض کیا کہ گھول دے کانوں میں رس، سن کے مزہ دے قند کا، گھول دے کانوں میں رس، سن کے مزہ دے قند کا، ایسا کچھ شیریں بیاں ہوتا ہے گوپی چند کا۔ گھول دے کانوں میں رس، سن کے مزہ دے قند کا، ایسا کچھ شیریں بیاں ہوتا ہے گوپی چند کا۔ اور 4 مصرے یہ دیکھیں کہ تیشا گر کی جاں فشانی سے ہر ایک مورت بنی، تیشا گر کی جاں فشانی سے ہر ایک مورت بنی، خود کہاں کوئی صنم پیدا کیا ہے سنگ نے، خود کہاں کوئی صنم پیدا کیا ہے سنگ نے، انگلیاں گھائل ہوئی ہیں اور خامہ خوں چکاں، انگلیاں گھائل ہوئی ہیں اور خامہ خوں چکاں، رنگ جب اردو کے خاکے میں بھرا نارنگ نے۔ تیشا گر کی جاں فشانی سے ہر ایک مورت بنی، خود کہاں کوئی صنم پیدا کیا ہے سنگ نے، انگلیاں گھائل ہوئی ہیں اور خامہ خوں چکاں، رنگ جب اردو کے خاکے میں بھرا نارنگ نے۔ اور دوسرا رنگ بھی دیکھیں کہ دیکھ کر گلشن میں ان کو رشک کرتی ہے بہار، دیکھ کر گلشن میں ان کو رشک کرتی ہے بہار، ہے قلم کاری سے ان کی گنچو گل پر نکھار۔ یہ قلم کاری وہ معنی ہے۔ عرض کیا کہ دیکھ کر گلشن میں ان کو رشک کرتی ہے بہار، ہے قلم کاری سے ان کی گنچو گل پر نکھار، اور اندلی بانے چمن ہے خوش بیانی پر نثار، اندلی بانے چمن ہیں، اندلی بانے چمن ہیں، خوش بیانی پر نثار، اور گویا قدرت نے بھرے ہیں رنگ نارنگ میں 1000۔ حدیث شکریہ ہوا۔ دیکھ کر گلشن میں ان کو رشک کرتی ہے بہار، ہے قلم کاری سے ان کی گنچو گل پر نکھار، اندلی بانے چمن ہے خوش بیانی پر نثار، گویا قدرت نے بھرے ہیں رنگ نارنگ میں 1000۔ میں گساران ادب کا ایک میخانہ ہیں آپ، میں گساران ادب کا ایک میخانہ ہیں آپ، اور چلتا پھرتا اہل اردو کا کتب خانہ ہیں آپ، چلتا پھرتا اہل اردو کا کتب خانہ ہیں آپ۔ اور آخری بند دیکھیں کہ علم و فضل و آگہی کا ان سے قائم ہے بھرم، علم و فضل و آگہی کا ان سے قائم ہے بھرم، اور قابل تقلید ہے ہر آپ کا نقش قدم، قابل تقلید ہے ہر آپ کا نقش قدم، آپ جو تحریر بھی کاغذ پہ کرتے ہیں رقم، آپ جو تحریر بھی کاغذ پہ کرتے ہیں رقم، فرش کاغذ پر خوشی سے رقص کرتا ہے قلم، فرش کاغذ پر پیش کر دیتا ہوں۔ علم و فضل و آگہی کا ان سے قائم ہے بھرم، قابل تقلید ہے ہر آپ کا نقش قدم، آپ جو تحریر بھی کاغذ پہ کرتے ہیں رقم، فرش کاغذ پر خوشی سے رقص کرتا ہے قلم۔ بھائی نازش اہل حرم فقر بت خانہ ہیں آپ، نازش اہل حرم ہیں فقر بت خانہ ہیں آپ، اور چلتا پھرتا اہل اردو کا کتب خانہ ہیں آپ۔ بہت شکریہ متین صاحب۔